أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ مکی مدنی سرکار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے حضرات محترم بھائی بیس جس آیت کریمہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام ہے سورہ آل عمران، اور اس مقام دے اندر اللہ پاک نے نیک لوگاں دیاں کچھ صفتاں دا ذکر کیتا ہے، اور وہ ایسی صفات نے جنہ اندر پائیاں جان وہ لوگ اللہ دی جنت دے حقدار بن جاتے ہیں. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسا احباب دے سامنے عفو و درگزر دے موضوع تے چند گزارشات قرآن اور حدیث دے وچوں بیان کرن دا ارادہ رکھنا. عفو اور درگزر. عفو عربی زبان دا لفظ ہے جس کا مطلب ہے
معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، اللہ دے کولو اجر دی امید رکھ دیا ہویا جن نے بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم کیتا ہے انہوں معاف کر دینا۔ درگزر فارسی زبان دا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قوت ہون دے باوجود، طاقت ہون دے باوجود بھی جس بندے نے ظلم یا زیادتی کیتی ہے انہوں صرف نظر کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، طاقت ہون دے باوجود بھی وہ کولو بدلہ نہ لینا۔ یہ دونوں چیزاں اللہ پاک نو بڑیاں پسند نے۔ معافی بھی اللہ پاک نو بڑی پسند ہے اور درگزر بھی اللہ پاک نو بہت پسند ہے، اور یہ دونوں صفات اللہ پاک نے اپنے سونے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی اللہ پاک نے صفات رکھیاں نے۔ میرے پیغمبر نو بھی معاف کر دینا تے درگزر کرنا بڑا ہی پسند ہے۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایکو تھوڑی جی کٹا دیو، بس ایکو کٹا دیو۔ ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی دے اندر کدی بھی کسی دے کولو بدلہ لین دا سوچیا ہی نہیں، کدی کسی کولو بدلہ لین دا سوچیا ہی نہیں۔ رسے گل چ پا کے وٹ چاڑے گئے، کوڑا کرکٹ نبی پاک تے سٹیا گیا، گالی گلوچ نبی پاک نو کیتی گئی، نبی پاک نو مجنوں کیا گیا، دیوانہ کیا گیا، پاگل کیا گیا، نبی پاک تے ظلم، ہر ظلم مکے والے نبی پاک تے کیتا ہے، لیکن نبی پاک نے کسی ایک دے کولوں بھی بدلا، ایت میرا نبی پاک ہے۔ اللہ پاک نے اے معافی والی صفت جڑی ہے اپنے سونے پیغمبر چ رکھی ہے، تے سونے پیغمبر نالوں ود کے اپنے بندیاں نال پیار کرنے والا اور رحمان ہے تے وہ نہ معاف کردہ ہوئے گا، وہ بھی معافی نو پسند کرتا ہے۔ میرا سونا پیغمبر بھی معافی نو پسند کرتا ہے۔ سونے پیغمبر دے سونے امتیو تسی بھی معافی نو پسند کریا گا۔ کوئی ظلم کر جاندہ ہے، کوئی زیادتی کر جاندہ ہے، کوئی گال کٹ جاندہ ہے، کوئی مندہ بول جاندہ ہے، کوئی جو بھی کہہ جاندہ ہے، اللہ پاک دے کولو اجر لین واسطے معاف کر دیا کرو۔ میرا اللہ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے ما زاد اللہ عبدن بعفو، جیڑا بندہ کسی دوسرے بندے نو معاف کر دیندہ ہے، اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے معاف کرن دی وجہ تو جن نے معاف کیتا اللہ وہ دی عزت دے اندر اور اضافہ فرما دیندہ ہے، وہ دی عزت ہو جاتی ہے، اللہ وہ دا عزت وہ دی بڑھا دیندے، وہ دا مقام لوگاں دے دلوں چ ود جاندا ہے، وہ دی عزت لوگاں دے دلوں چ ود جاندی ہے۔ اللہ بھی معافی پسند کرتے ہیں، سونا پیغمبر بھی معافی پسند کرتا ہے، اور سونے پیغمبر دا درس بھی اپنے امتیاں نو یہی ہے، میرے امتیو تسی بھی معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے نا قرآن پاک اندر اپنی ذات کے حوالے نال بھی یہی بیان فرمایا کہ میں معاف کر دینا، اور سونے پیغمبر نے بھی یہی درس دیتا ہے کہ معاف کر دینا ہے۔
اور ایمان والے بھی اللہ پاک نے یہی درس دیتا ہے کہ ایمان والے معاف کر دینا ہے۔ آئیے ذرا اللہ پاک نے قرآن تے ذرا غور کرنا، آواز سمجھی اللہ فرماندے نے ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر کوئی علانیہ طور تے ظاہری طور تے اچھا کام کردا ہے، پاویں کوئی چھپ کے اچھا کام کردا ہے، ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء، پاویں وہ کسی برائی تو کوئی بندہ دور رہندا ہے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ پاک دی جیڑی ذات ہے ہر چیز تے قدرت رکھن والی ذات ہے تے اللہ پاک معافی نو پسند کر دینے، اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سننا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات والیو، تسی گناہ کر کر کے تواڈے ہتھاں دی کمائی گناہ کر دے ہو، تواڈے تے مصیبتاں آندیاں نے، ایدے وچ رحمان دا کوئی قصور نہیں، ساڈے اپنے گناہاں دی شامت ہے، لیکن اللہ دے نے میں پھر بھی تواڈے کئی ایسے گناہ نے جنہاں نو چپ کیتے ائی معاف کر دینا۔ میں تے اللہ دے نے اجدا ویعفو عن کثیر، میں تے کئی اونجی در گزر کر چھڑنا تواڈے ہتھاں دے کمائے گناہ۔ اللہ 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 پاک نے سونے پیغمبر نو بھی اے معافی دا ہی درس دیتا، توجہ میرے وار کے آجے۔ اللہ پاک فرماندے نے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے میرے سونے پیغمبر جڑے تیرے تے ظلم و زیادتیاں کر دینے نا، خذ العفو وامر بالعرف، انہاں نو نیکی دا حکم دے دے تے انہاں نو معاف کر دے، انہاں نو معاف کرتے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تے جڑے بہتے جاہل قسم دے لوگ نے نا، جڑے بہتے تیرے نال بار بار آ کے آڈا لاندے نے، تنگ کرتے نے، انہاں تو ویسے ہی اعراض کر لے، منہ پھیر لے، تے جنہ تنگ کیتا ہے انہاں نو معاف کر دے، تے جڑے تیرے قریب آ گئے نے انہاں نو نیکی دا حکم دے چھڈ۔ واہ اللہ کتنا سونا دستور ہے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام ذرا سے بات فرمایا جے، آواز دی اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ پاک دی ذات جیڑی ہے معاف کرنے والی ذات ہے، عفوان معافی نو پسند کر دیئے۔ اللہ پاک بیان فرما رہے نے، اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے کہ مسلمانوں ہجرت کر جاؤ، لیکن کئی جیڑے نے نا اپنے آبائی علاقے نو انہاں نے چھڑنا پسند نہیں کیتا، اللہ پاک نے انہاں واسطے وعید بیان فرمائی ہے۔ کہ پھر اللہ فرماندے نے جنہ دیاں مجبوریاں نے یا جڑے کمزور سن ہجرت نہیں کر سکتے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، جڑے مجبور سن کمزور سن ہجرت نہیں کر سکے، ان قریب میرا اللہ انہاں نو معاف کر دے گا، اللہ درگزر کرے گا انہاں تو، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نو معافی
بڑی پسند ہے، معاف کر دینا اللہ پاک نو بڑا پسند ہے۔ اللہ اللہ تے پھر توجہ کرنا، اللہ پاک نے یہی درس ایمان والے نو دیتا ہے، یہی پیغام اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو دیتا ہے، اپنے بندیاں تک اللہ نے یہی پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ 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 فرماندے نے والا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جڑا بندہ صبر کر لیندا ہے تے اپنے مدے مقابل نو معاف کر دیندا ہے، اللہ فرماندے نے اے بڑا ہمت والا کام ہے، اے بہت بڑا کام ہے، معاف کر دینا بہت اجر والا معاملہ ہے، بہت اجر والا۔ تے قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے آواز آندی ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا فاصلح فاجره على الله۔ اللہ فرماندے نے برائی دا بدلہ برائی نال ہی لینا، اگر کسی نے کسی دی اکھ ضائع کیتی ہے تے او دی اکھ نکالی جا سکتی ہے، کسی نے کسی دا ہاتھ ضائع کیتا ہے تے او دا ہاتھ ضائع کر دیتا جائے، لیکن فمن عفا و اصلح فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا معاف کر دے گا میں انہوں بڑا ہی اجر عطا کراں گا۔ معاف کر دیا کرو، بدلہ نہ لین دی سوچیا کرو، معاف کر دیا کرو، معافی بہت بڑا عمل ہے، عفو و درگزر بہت عظیم عمل ہے۔ کوئی برا بول دے تے انہوں معاف کر دیا کرو، کوئی ظلم کر دے تے انہوں معاف کر دیا کرو۔ اللہ 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 رب العزت دا قرآن ہے، ذرا توجہ کرے آجے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ اللہ اتنا پیارا مقام ہے اللہ پاک نے۔ اللہ فرماندے نے جڑے اللہ دے رستے دے اندر خوشحالی دے اندر خرچ کر دینے تے تنگی دے اندر خرچ کر دینے اللہ دے رستے دے اندر۔ والکاظمین الغیظ، چلو موڑ دیو باسیو، میرا دل کردا قرآن پاک دا آ جڑا ٹکڑا ہے والکاظمین الغیظ، ادا ایک مونو بنا کے ہر بندے دے دل تے لا دیا، اتنا اللہ پاک نو پسند ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے نو پی جان والے لوگ، غصے نو پی جان والے لوگ، غصے نو دور کر دین والے لوگ۔ والعافین عن الناس، تے لوکاں نو معاف کر دین والے لوگ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نو یہ لوگ بڑے ہی پسند نے، اللہ انہاں لوکاں نال بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام ذرا سن لو، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ رب
العزت فرماندے نے اے ایمان والےو تھوڑیاں اولاداں تے تھوڑیاں بیویاں دے وچوں اگر دین دے معاملے دے اندر تھوانوں کوئی آڑے آ جائے تے انہاں دی مخالفت کرنی ہے بچنا ہے دین دی مخالفت تو اولاد دی مخالفت ہوندی ہے تے ہو جائے بیوی دی مخالفت ہوندی ہے تے ہو جائے دین دی مخالفت نہیں کرنی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اللہ اللہ انہاں نو معاف بھی کرنا ہے انہاں تو درگزر بھی کرنا ہے اللہ پاک اگے انہاں واسطے معافیاں دی دعا بھی کرنی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ معاف کرنے والے نے اللہ مہربان ہے اللہ 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 یہ وہی درس نبی پاک نو اللہ دے سونے پیغمبر نو اللہ پاک نے دیتا ہے پیارے پیغمبر دی زندگی دے اندر بے شمار ایسے واقعات نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے ظلم دی انتہا کی دی گئی ہے لیکن نبی پاک نے معاف کیتا ہے بدلہ نہیں لیا عفو درگزر تو کم لے آئے نبی پاک نے درگزر کیتا ہے نبی پاک نے عفو کیتا ہے صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے اما جی ایسا بیان کر دیا نے اے میرے سونے نبی جی اے سونے سردار جی جنگ احد نالو سخت دن بھی تواڈے تے کوئی آیا ہے جنگ احد وچ بڑی بھاری تواڈے تے مصیبت آئی ہے تواڈے دند مبارک شہید کر دیتے گئے نے تواڈے سر نو زخمی کر دیتا گیا ہے تواڈے چاچا حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا گیا ہے اے میرے سرتاج اے اللہ دے نبی جی تواڈے تے احد نالو تے کوئی سخت دن بھی مصیبت اندر آیا ہے نبی پاک دی آنکھاں جو آنسو آ گئے نبی پاک فرماندے نے ایشا کیڑا سوال کر لے آئی طائف دیاں وادیاں مینوں بھلیاں ہی کوئی نہیں طائف دے جدوں میں گیا سا طائف والیاں نے احد نالوں بھی زیادہ میرے تے ظلم کیتا ہے میں جدوں طائف دیاں وادیاں اندر رب دی توحید دی دعوت لے کے گیا میں جدوں اپنی نبوت دا اعلان کرن واسطے طائف اندر پہنچیا میں طائف دے بڑے سردار نو جا کے بڑی امید نال ملیا میں اوتھے کھڑے ہو کے جدوں انہاں اعلان کیتا طائف والیو اللہ پاک نو اپنا رب من لو تے مینوں نبی من لو طائف والیاں نے میرے پیچھے جواناں نو لا دیتا گڈیاں نو لا دیتا انہاں مینوں پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا میرے جسم دے میرے بدن دے وچوں خون نکلدا ہے خون نکل نکل کے قدماں تک پہنچ جاندا ہے قدماں دے وچ جُتی مبارک جڑی میرے پاؤں دے نال خون دی وجہ تو چمٹ جاندی ہے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے ایشا پیاری میں بے ہوش ہو کے ایک گڑے دے وچ ڈگ پینا ایشا پیاری او طائف والا دن جڑا ہے احد نالوں بھی زیادہ میرے تے سخت گزرے آئے احد نالوں بھی زیادہ تکلیف دے گزرے آئے جنگ احد نالوں زیادہ طائف اندر میرے تے جڑے ظلم کیتے گئے نے وہ زیادہ نے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایشا پیاری میں اس گڑے دے اندر سا اللہ پاک نے فرشتیاں نو بھیجے جبریل امین آئے نے آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی میرے نال دو پہاڑاں والے فرشتے اللہ پاک نے بھیجے نے اگر تواڈے آرڈر دے منتظر نے آرڈر کر دیو دونوں پہاڑاں دے درمیان وچ اس طائف وادی نو رکھ کے تے پی کے طائف والے دا سرما بنا دیتا جائے اللہ 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 نبی پاک کہہ سکتے سن فرشتے ہو انہاں طائف والے نے میرے تے بڑا ہی ظلم کیتا ہے انہاں نو پتھر انہاں دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے پی دیتا جائے نا 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 جلو موڑ دیو باسیو میرے سونے نبی نے کیا کیا جبریل نہیں 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 اللہ نے مینوں بدلے لین واسطے نہیں بھیجیا اللہم اہدی قومی اے ویکھ لے اے
نبی میرا تیرا ہے تیرا میرا نبی ہے جنہیں بدلے تے دور دی گل ہے بدلا لینا تے بڑی دور دی گل ہے اج جبریل دے نال ہاتھ چک لے نے جتنا پتھر مارے نے میرا نبی آندا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ اے میری قوم دے لوکاں نو ہدایت دے دے اے ہجے مینوں جان دے ہی نہیں اے ہجے مینوں پہچان دے ہی نہیں اللہ انہاں میرے تے ظلم کیتا لیکن میں نبی دعا کرنا اللہ انہاں نو ہدایت عطا کر دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی تے یار سانو ایتھے کوئی گال کٹ دے رشتہ دار تے اسی یعنی ایک گال کٹ کے جائے کتھے تے جے اسی یعنی یار نو معاف کر دے میں کوئی کمیاں دا بالا میں جو کو بدلہ پورا لواں گا نہیں سونا اللہ معافی پسند کردا ہے میرا سونا نبی بھی معافی نو پسند کردا ہے سونے امتیو معاف کرنا سیکھ لو ہائے 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 معاف کرنا سیکھ لو معافی بہت بڑا عظیم عمل ہے اللہ میں ایک حدیث پاک مستدرک حاکم دی تیرے سامنے بیان کرا توجہ میرے وار رکھے آجے نبی پاک دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تین بندیاں دا قیامت والے دن بڑا آسان جہا حساب لین گے بڑا سوکھا جہا حساب لین گے تینا بندیاں دا اللہ بڑا سوکھا جہا حساب لین گے بڑا آسان جہا حساب لین گے انہاں تینا بندیاں دے وچوں پہلے نمبر تے امام کائنات فرماندے نے او بندہ جڑا کسے نو چیز دے دیندا ہے تے پھر جدوں اونوں ضرورت پیندی ہے تے اگلا بندہ نہیں دیندا تے غصہ نہیں کردا دوسرے نمبر تے جدے تے ظلم ہو گیا ہے زیادتی کسے نے کر لئیے تے او انو معاف کر دیندا ہے ظلم دا بدلہ معاف کر چھڑ دے معافی دے دیندا ہے قوت دے باوجود طاقت دے باوجود بھی معاف کر دیندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ قیامت والے دن ادا حساب آسان کر دیں گے تے جدا حساب آسان ہو گیا نا سمجھو دے واسطے جنت وچ جانا آسان ہو گیا ہے اما جی عائشہ دے سامنے نبی پاک نے فرمایا عائشہ جدا رب نے قیامت والے دن حساب لینا شروع کر دیتا وہ بندہ تباہ ہو گیا وہ بندہ برباد ہو گیا حساب چسانی چاہتے ہو نا تے اللہ دی مخلوق نو معاف کرنا سیکھو اللہ پاک دی مخلوق تے رحم کرنا سیکھو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین حدیث پاک مسند احمد دے اندر ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نبی پاک نے جو
معافی نو پسند کیتا ہے تے نبی پاک دی پرورش وچ پلن والے یار بھی تے پھر معافی کرن گے نا، وہ بھی تے پھر معاف کرنا پسند کرن گے۔ تے معاف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے، دل چو غصہ کٹ دینا کتنا بڑا عمل ہے، دل چو معافی کسے نو دے دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ توجہ کرنا میرے ول، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، اسی چکا دے پیر دے نال مسجد دے اندر تشریف فرما، مسجد جسی بیٹھے یا نماز تو فارغ ہو کے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو ہنے ہنے مسجد دے اندر ایک جنتی آدمی داخل ہوئے گا، اللہ اللہ اللہ۔ تے میں رات حدیث پڑھ رہا سا تے بڑا ہی دل خوش ہو رہا سی اور بڑا سما بنیا ہوا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنی بات کی تھی، صحابہ کرام نے نظرہ دروازے وال اٹھائیاں، ایک انصاری سے آپ بھی داخل ہوئے نے مسجد دے اندر، تے کھبے ہاتھ اندر جوتی پھڑی ہے تے داڑھی دے وچوں وضو دا پانی ٹپکدا پیا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، اللہ اس صحابی دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک نے اس صحابی نو صحابہ کرام نے ویکھیا بڑے خوش ہوئے۔ اسی طرح دوسرا دن پھر ہویا، نبی پاک دی مجلس دے اندر صحابہ تشریف فرما نے، دوسرے دن پھر اس نبی پاک نے یہ ہوئی بات کی تھی، میرے صحابیو ہونے ہونے مسجد دے اندر ایک جنتی آدمی داخل ہون والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بات کر دیتی تے صحابہ نے ویکھیا وہی بندہ جڑا پہلے دن جنت داخل ہویا ہے، دوسرے دن بھی وہی بندہ داخل ہو رہا ہے، تیسرے دن نبی پاک تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، واہ صحابی تیری عظمت دے کے آقا نے ایک دو تین دن روزانہ نبی پاک دی مبارک زبان وچوں تینوں جنت دیاں بشارتاں ملدیاں رہیاں نے۔ جدو تیسرے دن نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیو ہنے ایک بندہ مسجد چ داخل ہوئے گا تے وہ جنتی آدمی ہوئے گا، وچ ایک نبی پاک دا سونا یار بیٹھا ہے، وفادار بیٹھا ہے، جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جڑے نے انہاں نو فکر تے تجسس لگ گیا کہ نبی پاک نے انہاں نو جنتی آکھیا ہے، میں ویکھنا ہے کہ اے عمل کیڑا کردے نے، عمل کیڑا کردے نے۔ اللہ اللہ، اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس صحابی نو کہندے نے میرا گھر دے اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تے میں تیرے کولوں 3-4 دن واسطے مہمان ٹھہرنا چاہنا۔ جس صحابی نو نبی پاک نے جنتی آکھیا حضرت عبداللہ او دے کول ٹر جاندے نے تے جا کے او دے کولوں بطور مہمان ٹھہرن لگ پیندے نے۔ پہلا دن گزرے رات آئی ہے، حضرت عبداللہ سوندے نہیں، حضرت عبداللہ بار بار اس صحابی علی نگاہ دوڑائی ہے کہ اے عمل کیڑا کردا ہے، نبی پاک نے نو جنتی آکھیا کیڑا ایسا عمل کردا ہے جڑا نبی پاک نے نو جنتی آکھیا او نما او جڑا صحابی جنوں نبی پاک نے جنتی آکھیا عشاء دی نماز پڑھ کے جا کے ستا ہے تے فجر ٹائم اٹھیا ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جڑے نے انہاں دی عبادت تے قرآن پڑھن دے چرچے سارے صحابہ چ مشہور نے۔ اس صحابی نو نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو اس دی عبادت تے بالکل تھوڑی جی محسوس ہوئی کہ یار عشاء پڑھ کے آکے سو گیا ہے تے فجر جماعت نال پڑھ لی۔ حدیث پاک وچ ایک بات کا اضافہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او صحابی جدوں بھی پاسا پلٹدا ہی نا سینڈ بدلدا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جدوں یعنی کہ سائیڈ چینج کردا ستا پیا تے اے ذکر کردا ہے اللہ سانوں بھی کرن دی توفیق دے۔
تے جے ارتگل ویخدیا نے ادے سونا تے پھر وہ غازی آنا خواب چ تے پھر ڈراؤنا ہی ہے انہیں پھر صبح نو ماں اٹھ کے آ جاتی حافظ جی میرا پتر ڈردا ہے ہو تیرا پتر رات نو قرآن پڑھے نہ تو انہوں قرآن پڑھا کے سوانی ہے تو نہ تو انہوں قرآن دے لاگے کرنی تے تیرے پتر نو ڈراؤنے خواب ہی آنے بڑھ کے ذکر کرو خود بھی اولاد نو بھی ذکر تے لاؤ تے پھر رات نو بھی پاسا پلٹو کایا پلٹو دائیں پہلو تے بائیں پہلو تے اللہ پاک دا ذکر کرو اللہ پاک رحمتہ کر دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے میں کوئی اودی عبادت دے اندر تبدیلی نہیں دیکھی. پہلا دن دوسرا تیسرا پہلی رات دوسری رات تیسری رات چوتھی رات جدوں گزار لینا تے نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص او دے کولوں اجازت لیندے نے تے اجازت لیندیاں نال پتہ کی آندے نے اے میرے ساتھی اساں نبی پاک دی مجلس اندر بیٹھے سا نبی پاک نے تینوں جنتی آکھیا تے 3 دن تو لگاتار آندا رہیا ہے. نبی پاک نے تینوں 3 دن لگاتار جنتی آکھیا او چلو موڑ دیو باسیو معافی نو معمولی نہ سمجھیا کرو اے نہ ویکھیا کرو ماں نے اونچا بولے تے میں معاف نہیں کرنا بھرا میرے اگے اونچا بولے تے میں معاف نہیں کرنا چاچے نے رشتہ نہیں دیتا تے میں معاف نہیں کرنا تائے نے انج کیتا ہے تے میں معاف نہیں کرنا فلانے مسلمان نے انج کیتا ہے میں معاف نہیں کرنا فلاں دکاندار نے میرے زیادتی کیتی تے میں معاف نہیں کرنا. اے ویکھیا جے معافی کتنا عظیم عمل ہے. نبی پاک دا صحابی آندا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے جدوں نبی پاک نے 3 مرتبہ جنتی آکھیا کہ میں صرف تیرے کول اس واسطے آیا سا کہ میں تیرا عمل ویکھاں تے مینوں تیرے چ کوئی عمل نظر نہیں آیا تے لہٰذا میں چلا میں جا رہا تے کوئی عمل تیرے ذہن چ ہے جڑا تو کرنا ہے تے مینوں دس دے. تے صحابی آندا ہے میں کوئی بھی یار ایسا عمل نہیں کردا بس اللہ دے نبی نے پتہ نہیں کس طرح جنت دی بشارت سنا دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہجے 2-4 قدم چلے نے اے صحابی پیچھوں آواز ماردا ہے عبداللہ گل سن ایک عمل میرے ذہن اندر آیا ہے ایک عمل میرے ذہن اندر آیا ہے شاید اس عمل دی وجہ تو امام کائنات نے مینوں جنت دیاں بشارتاں دتیاں ہون. اے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص واپس مڑ آندے نے تے آ کے اودی گل سنن لگ پیندے نے تے آندے نے ہاں میرے صحابی سونے ساتھی دس کیڑا عمل ہے. کہن لگے میں رات نو جدوں اپنے بستر تے آونا میں جدوں اپنے بستر تے لیٹنا میں اپنے دل وچ خیال کرنا اور میں اللہ پاک دے حضور یہ دعا کرنا اللہ اج جنہاں نے بھی میرے تے ظلم تے زیادتی کیتی ہے اللہ میں سارے انو معاف کر دیتا ہے میرے اللہ تم بھی معاف کر دے. کی کیتا ہے اللہ میں سارے انو معاف کر دیتا ہے جنہ میرے تے کوئی ظلم زیادتی کی تھی اللہ میں سارے انو معاف کر دیتا ہے اللہ تم ہی انہوں معاف کر دے. حضرت عبداللہ کہنے لگے آئی ایک تیرا عمل ہے جڑا اللہ پاک نو پسند ہے جدی وجہ تو اللہ دے نبی نے تینوں جنتی آکھیا ہے. ہائے ہائے جلو موڑ دے ہو باسیو معافی نو پسند کرو. کی کرنا ہے دل وچ بغض کی نہ رکھ کے کی کرنا ہے. ایک صحابی نبی پاک دے کول اللہ دے نبی جی میں اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنا او اگوں میرے نال قطع تعلقی کر دے میں انہاں دے گھر چیز بھی بھیجنا لیکن او میرے نال اگوں پھر قطع تعلقی کر دے میں انہاں نال صلح رکھن دی کوشش کرنا او پھر میرے نال اگوں لڑائی کر. نبی پاک فرمان لگے تو اپنا حق ادا کیتی جا رہے ہیں اللہ تینوں یہ دا اجر عطا فرمائی جا رہے ہیں.
دل اندر غصہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو. قرآن پاک سننا اور ایک نبی پاک نے صحابی دی بات سنائیے. اللہ 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 پاک دے قرآن دے ذرا غور کرنا. اللہ اللہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اللہ اللہ. اے نبی پاک دا صحابی سونا صحابی ہے جنہوں ابو بکر صدیق کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دی بیٹی تے الزام لگایا گیا. اماں جی عائشہ تے الزام لگ گیا ہے. اماں جی عائشہ نے بدکاری کی تھی معاذ اللہ. تے اس الزام دے وچ ملوث مصطح بن اساسہ جدا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو کر دینے. یار ہن تساں آپ ہی سوچو ایک بندہ جڑا تواڈے خرچے تے پلدا پیا ہوئے تواڈے خلاف بولن لگ پے تے کی منظر ہوئے گا؟ کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ کیا کہ وہ کرتا ہے میرے کوئی کھا کے تے میرے نال ہی تو ویر کڈن لگ پے ہیں تے پتہ نہیں دل چ کی سوچے گا تے کی آکھے گا تے کی بدلہ لین دی سوچے گا. اللہ اللہ حضرت ابو بکر مصطح بن اساسہ دا خرچہ چلاندے نے تے پتہ چلیا کہ مصطح بن اساسہ بھی یہی گلاں کردا پیا ہے کہ ابو بکر دی بیٹی نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کر لئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میں اج تو بعد مصطح دا خرچہ بند کر دیتا ہے. میں مصطح نو کوئی بھی روپیہ پیسہ نہیں بھیجاں گا. ہاں اللہ 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 ابو بکر ابو بکر ابو بکر. لیکن ابو بکر دی اے ادا اللہ نو پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے فوراً قرآن نازل کر دیتا. اللہ فرماندے نے والا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اے سونے پیغمبر جڑے فضل والے لوگ نے مال والے لوگ نے وسعت والے لوگ نے انہاں نوں یہ بات مناسب نہیں کہ قسماں چوک لین کے اسی خرچہ نہیں کرنا بلکہ انہاں نوں چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا معاف کر دین تے درگزر کر دین. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. کیا تسی پسند نہیں کر دے اللہ تھانوں معاف کر دے؟ پسند کر دے ہو تے پھر درگزر کر جاؤ. اللہ پاک تے بندیاں نو معاف کرنا سیکھ لو اللہ تھانوں معاف کر چلے گا. اللہ 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 پاک دے سونے پیغمبر دے سونے سے غابیاں دا اے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر تربیت فرمائی ہے. لو دور دی بات نہیں کر دے اے بر صغیر دی ایک بات کرنے توجہ میرے بار رکھے آجے. دو شہزادیاں دی بات کرنے آؤ. دونوں ہی اس نبی دے منن والے نے دونوں ہی اس نبی دے پیروکار نے. بر صغیر دے تو بڑے عالم دین نے. یار معاف کر نال بندے دی عزت اندر کوئی کمی نہیں جے آندی. میں سونے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ معاف کر دیندا ہے اللہ دی عزت بتا چھڑ دے نے اللہ دا مقام بتا چھڑ دے نے اللہ دا رتبہ بتا چھڑ دے نے. توجہ میرے بار رکھے آجے. سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا دشمناں نے انہاں نو گرفتار کر لیا تے انہاں نو گرفتار کر کے انہاں دی داڑھی
مبارک تے پیشاب کر کے داڑھی نو من دتا گیا ہے تے جیل اندر بھیج کے تے کوڑے مارے جا رہے نے۔ اللہ 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 یار ساڈے نال تے کوئی انج نہیں نہ کردا، اینا ظلم تے اج کل کوئی رشتہ دار نال نہیں نہ کردا یار، پھر کیوں انیاں سختیاں دل اندر آ گئیاں نے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جایا کرو، معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، اللہ نو معافی بڑی پسند ہے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کافی دیر جیل اندر رہے، کوڑے پر سوندے رہے دشمن، لیکن جدو جیل وچوں باہر نکلے تے باہر منن والے محبت کرن والے سید عبداللہ غزنوی دے نال کھڑے نے، محبت کرن والے سارے باہر استقبال کر دینے پے۔ جدو عبداللہ غزنوی باہر آئے سارے محبت کرن والے لوگ آندے نے عبداللہ جی تسی اللہ دے نیک ولی ہو، ہاتھ اٹھاؤ تے بد دعا کر دے ہو جنہاں نے تواڈی داڑھی تے پیشاب کر کے داڑھی منی ہے، جلو موڑ دے ہو باسی ہو، اپنے وڈے علماء دی طرز عمل تے اسوانو نوٹ کر کے لے جاؤ۔ معافی معاف کرن دے وچ بندے دی عزت ہے، معاف کرن نال ہی بندے دا وقار وددا ہے، معاف کرن نال ہی اللہ بندے نو عزت دیندے نے۔ سید عبداللہ غزنوی کہن لگے اچھا بد دعا کرنی ہے، اپنے سارے سجنا بیلیاں نو کہن لگے ہاتھ چکو، انہاں بھی ہاتھ اٹھائے، سید عبداللہ غزنوی نے بھی ہاتھ اٹھا لے تے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا دینے اللہ جنہاں نے میرے تے ظلم کیتا ہے اللہ میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، اللہ تو ہی انہاں نو معاف کر دے۔ اللہ اللہ اتنا بڑا حوصلہ بندے کو رکھنا چاہیے، معاف کرن نال بندے دی کنڈ نہیں جے لگدی۔ سارے سجن تے سارے جڑے محبت کرن والے نے حیران ہو گئے کہ سید عبداللہ نال اینا ظلم کیتا ہے تے سید عبداللہ پھر بھی یہی آندا ہے اللہ جنہاں نے ظلم کیتا ہے میں معاف کیتا، اللہ تو ہی معاف کر دے۔ ابو الوفا فاتح قادیانیت سیدنا ثناء اللہ امرت تسرین کون نہیں جاندا، زمانہ جاندا ہے۔ اے جتھے برے صغیر اندر رہندے سن اوتھے مخالفت ہو گئی، مخالفین لوکاں نے ایک بندے نو تیار کیتا کہ تو ثناء اللہ امرتسری تے حملہ کر کے تینوں قتل کرنا ہے۔ اے بندہ تیار ہے، خنجر لے کے آ گیا تے ثناء اللہ امرتسری جا رہے نے، اینے پیچھوں جا کے وار کر دے، وار کمر دے نال ٹچ ہوندا ہے۔ سید ثناء اللہ امرتسری بچ جاندے نے لیکن وار نال زخمی ضرور ہو جاندے نے تے زخمی ہو کے ہاسپٹل وچ پہنچا دیتا گیا ہے تے جن نے وار کیتا ہے منن والے جڑے محبت کرن والے نے انہاں نے انہوں پولیس دے حوالے کرا دیتا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی او چلو موڑ دے او باسیو اے لکھ لے لے جاؤ، اے نوٹ کر کے لے جاؤ، سلف صالحین دی زندگی دا سبق ہے جے انہاں نے معاف کیتا ہے تے پھر اللہ پاک نے انہاں نو عزت عطا فرمائیاں نے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ ہاسپٹل وچوں ٹھیک ہو کے واپس آئے، پوچھیا اے میرے تے کنے حملہ کیتا، کنے وار کیتا، دسیا گیا کہ او فلاں جگہ تے او دا گھر ہے تے اونے تھوڑے تے وار کیتا ہے۔ اللہ 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 تے کردے کی نے روزانہ اس بی بی دے گھر جاندے نے، او دا خامد تے جیل اندر ہے نا جنے وار کیتا ہے، روزانہ اس بیوی دے گھر جاندے نے، اس بی بی دے کول جا کے دروازہ کھڑکاندے نے تے پوچھ دے نے بی بی اج سارے دن دا خرچہ کنا ہے تیرے گھر دا، تے سارے دن دا خرچہ پوچھ کے او دی تلی تے خرچہ تھما کے آ جایا کر دے، اپنے قاتل دے گھر پہ خرچہ دے کے آ رہے ثناء اللہ امرتسری۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے بندہ جنہیں قتل کرنا چاہے کافی سالہ تو بعد
باہر رہا ہو کے واپس آیا تے آ کے اپنی بیوی نو پوچھ دے اللہ والی خرچہ کتھوں چلدا رہا ہے نظام کس طرح چلدا رہا ہے تے بیوی پتہ کی آندی ہے ایک بابا آندا ہے سر تے پگڑی بننی ہے آ کے پوچھدا ہے اج سارے دن دا خرچہ کنا ہے مینوں پوچھ کے تے سارے دن دا خرچہ دے کے ٹر جاندا ہے اللہ اکبر سارے دن دا خرچہ دے کے ٹر جاندا ہے تے اے بندہ کہندا میں ویکھنا اے کون بندہ ہے اے کیڑا بندہ ہے جڑا میرے گھر دیاں انیاں رکھوالیاں تے انہاں خیال پیا کردا ہے ایک قاتل انتظار وچ کھڑا ہو جاندا ہے شام ہوندی ہے دروازہ کھڑکدا ہے ایک قاتل دروازہ کھول کے ویکھدا ہے تے باہر مولوی ثناء اللہ امرتسری کھڑا ہے ہاتھ وچ راشن دے پیسے نے انہیں ویکھیا کہ ثناء اللہ امرتسری میرے دروازے تے راشن دین آندا ہے فوراً قدماں وچ ڈگ پیا آندا ہے حضرت مینوں معاف کر دیو مینوں معاف کر دیو تے ثناء اللہ امرتسری آندے نے یار جدوں میں ہاسپٹل چوں ٹھیک ہو کے گھر آیا سا میں تے تینوں اودن ہی معاف کر دتا سی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین غصے نو پی جایا کرو غصہ ختم کر دیا کرو معاف کر دیا کرو معاف کرنا عزتاں ود دیاں نے معاف کرنا اللہ پاک بندے نو شان تے وقار عطا کر دے نے حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر 21 نمبر حدیث پاک اے ہوئی روایت سنن نبی داؤد دے اندر ہے اے ہوئی روایت ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے من قزم غیظل وہو یقدر علی ینفذہ دعاہ اللہ رؤوس الخلائق یوم القیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث پاک اللہ دی قسم ہے ایک ہی حدیث پاک پورے خطبہ جمعہ دا نچوڑے نبی پاک فرماندے نے جیڑا کسے نو معاف کر دیندا ہے ایو قدرا قدرت رکھن دے باوجود بھی بدلہ لین دی طاقت بھی رکھدا ہے بدلہ لے سکدا ہے اودے کول پوری قوت ہے پوری طاقت ہے بدلہ لے سکدا ہے پھر بھی معاف کر دیندا ہے اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اور لاہوریو قیامت والا دن ہوئے گا اللہ نے انج ساری مخلوق سامنے ہوئے گی اللہ پاک اس بندے نو کھڑا کر لین گے جن نے دنیا تے قدرت رکھن دے باوجود بھی معاف کر دیتا ہوئے گا بدلہ لین دے باوجود بھی قدرت رکھ دے بدلہ لین دی تے معاف کر دیتا ہوئے گا اللہ انہوں پوری مخلوق وچوں کھڑا کر لین گے اللہ انہوں کھڑا کر کے تے اللہ دے سامنے جنت دیاں ساریاں حوراں نو کھڑا کر چھڑے گا اللہ فرمان گے میرے بندے تو دنیا تے میرے بندے نو معاف کیتا میں تینوں اجو دا بدلہ اے دینا ساری مخلوق دے سامنے ساریاں حوراں کھڑیاں نے جیڑی حور نو دل کردا ہی اوہی پسند کر لے اللہ اللہ جیڑی حور نو دل کردا ہی اونوں پسند کر لے اوہی تیرے نال میں جنت دے وچ رکھ دیاں گا اللہ اللہ تے غصہ رکھن دا فائدہ کی ہے
کوئی فائدہ نہیں غصے دا، صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ 65 نمبر حدیث پاک ہے صحیح مسلم دی، نبی پاک نے فرمایا ہے تفتح ابواب السماء یوم الاثنین و یوم الخمیس، 2 دنوں دے اندر آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، سوموار تے جمعرات والے دن اللہ دے ہاں اعمال پیش ہوندے نے، فیغفر لکل عبد، اللہ ہر بندے نو معاف کر چھڑتے ہیں، فیغفر لکل عبد، ہر بندے نو معافی مل جاندی ہے، 2 بندیاں تو علاوہ ایک او بندہ جڑا رب دی ذات نال شرک کرتا ہے، ایک اللہ انہوں معافی نہیں دیندہ۔ ایک دوسرے نمبر تے جڑے مسلمان بھائی دے اندر دل دے اندر بغض ہے، کینہ ہے، خواہ رشتہ دار دے بارے یا کسی مسلمان بھائی دے بارے دل دے وچ رنجش ہے، دل دے وچ بغض ہے، دل دے وچ غصہ ہے، 3 دن تو زیادہ دن گزر چکے نے، اللہ نے ہاں جدوں اعمال پیش کیتے جاندے نے، اللہ رب العزت فرماندے نے انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، انہاں دے اعمال میری آنکھاں تو دور کر لو، جب تلک اپنے دل صاف نہیں کرن کے میں رب انہاں دے اعمال ویکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہن ویکھ لو معافی لینی جے کہ غصہ ٹھڈ چ رکھ کے قبر ٹر جانا ہے، ہائے سب نو معافی مل جاتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے حتی یصطلحا، جنی دیر تک کہ آپس صلح نہیں کر لیندے، غصہ ختم نہیں کر لیندے، انی دیر تک اللہ رب العزت فرماندے انہاں دی اعمال میرے کو دور رکھو، میں ویکھنا بھی نہیں چاہتا۔ دن رات سجدے کرن دا فائدہ کی؟ جے دل چ کسے مسلمان بھائی دے بارے ناراضگی ہے نا تے دن رات سجدے پے رو، 3 دنوں تو ود جڑا کسے نال ناراض رہندا اودی کوئی عبادت اللہ دے ہاں قبول نہیں، پاویں بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمڑیا رہے، نبی پاک نے فرمایا۔ اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال فمن حجر فوق 3 لیال فمات دخل النار، کسی مسلمان واسطے مناسب نہیں، جائز نہیں 3 دن تو زیادہ کسی اپنے عزیز نال یا کسی مسلمان نال 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھے، جیڑا 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھدا ہے اپنے کسی رشتہ دار نال یا کسی مسلمان بھائی دے نال، ایسے حالت وچ مر گیا فمات دخل النار، سیدھا رب دی جہنم دا بالن بن جائے گا۔ ہن دیکھ لو ٹھڈ چ غصہ ہی رکھنا جے کہ معاف کر کے رب دا محبوب بندہ بننا ہے۔ رب دے محبوب بندے وہی نے جڑے معاف کر دیندے نے تے درگزر کر دیندے نے، تے معاف کرن نال عزت ودی ہے، وقار وددا ہے۔ فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک نے جدو معاف کیتا ہے تے سامنے 2000 بندہ کھڑا ہے تے سارے نے کی کیتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے تابع ہو گئے۔ معافی دا یہ نتیجہ لبدا ہے۔ اللہ پاک سانو جویں اللہ معاف کر دے نے نا اپنے بندیاں نو، جویں نبی پاک نے اپنی امت دے وچ معافی کر چھڈی ہے، اللہ سانو بھی اپنے خانداناں دے وچ معافی والا عمل کرن دی توفیق دے۔ اللہ سانو ہر مسلمان بھائی دے بارے، اپنے رشتہ دار دے بارے، ہر ظلم زیادتی دے بدلے عفو و درگزر کرن دی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔